دیکھیں دو ارادے ہیں، یہ میں آسانی سے بات کر رہا ہوں، آپ اپنے خود احتساب کریں آپ کا ارادہ کیا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے آپ کے عمل سے صاحب نظر لوگ دیکھتے ہیں، لیکن آپ کو خود اپنا پتہ نہیں چلتا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تو مسلمان ہوں، حالانکہ آپ شیطان کے راستے پر ہیں۔ آپ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، آپ کا نہ کوئی حقیقی رہنما ہے دین میں، اور نہ آپ اس کی اللہ کے حکم کے سامنے آپ سر جھکا دیتے ہیں۔ جو بھی بس ظاہری باتیں ہیں، نماز روزہ، اس سے تو بات نہیں بنتی نا۔ نماز روزہ زکوٰۃ حج یہ سب باقی ہیں، لیکن تو باقی نہیں۔ وہ شخص اللہ کی کتاب کے مطابق کافر ہے جو آخرت کی نسبت دنیا کو پسند کر لے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، وہ شخص جو آخرت کی نسبت دنیا میں رہنا پسند کرے، موج و مستی اور آرام اور آسائش، تو یہ شخص کافر ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع کہ کیا ہم ہدایت کی بجائے گمراہی کی زندگی گزار رہے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ ہماری دیکھیں ہدایت سے ہمارا کوئی لینا دینا ہے نہیں، حقیقی طور پہ نام ہے، بس مسلمانوں کا نام رکھ لیا ہے، اور روایتی طور پہ آپ کچھ رسومات ادا کر رہے ہیں۔ کلمہ آپ کو پیرنٹ نے سکھا دیا ہے، پھر آپ کو دھوکہ دیا ہے کہ تم مسلمان ہو، اور یعنی ایک دھوکے کی بات ہے، یعنی ایک شخص کے پاس ایک ٹکا نہیں ہے اور پھر وہ اسے کہے بھئی تمہارے پاس بڑی دولت ہے۔ ایمان کی دولت سے ہم محروم ہیں، ایمان کی دولت ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ ہاں یقین ہے، لیکن ہمیں دنیا پر یقین ہے، ہم سب دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں، اور ہماری ساری توجہ دنیا کی طرف ہے۔ دیکھیں ہدایت جو میرا موضوع ہے، ہدایت اور گمراہی۔ ہدایت پر کون ہے؟ جس کی منزل اللہ ہے اور اس نے ارادہ کر لیا ہے آخرت کا، آخرت کی کامیابی کا۔ اور بلکہ میں وہ ایک آیت آپ کو پڑھ دوں گا، تو وہ اس میں مطلب جو ترتیب سے بات ہے، اس میں پہلے طالب دنیا کی بات ہے۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا۔ دیکھیں قرآن میں بہت جگہ صرف رویوں کی بات ہوتی ہے، اسلام، کفر، شرک، یہ بات ہی نہیں ہوتی، رویوں کی بات ہوتی۔ یہ جو آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس میں بھی رویے ہیں، خیال ہے، یقین کی بات ہے۔ من کان یرید العاجلہ، جو دنیا کا طالب ہے، جلدی چاہیے، بس دنیا ہی میں دے دے، جو دینا ہے یہیں دے دے، اور دنیا ہی کے یہ ہم سب دنیا ہی کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو دنیا کا ارادہ کر لے، دنیا کو جو چاہنے، یعنی فیصلہ کر لے کہ بس مجھے دنیا چاہیے۔ من کانا یرید العاجلۃ عجلنا لہ، اب اللہ تعالیٰ اپنی سنت، اپنی عادت، اپنا سلوک بتا رہا ہے کہ اس کے ساتھ میں کیا سلوک کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں اس سے دنیا نہیں روکوں گا، جو اس کے نصیب میں ہے دنیا میں اس کو دوں گا۔ عجلنا لہ، میں اس کو جلدی دے دوں گا، یعنی دنیا میں دے دوں گا، لیکن ما نشاء، اس کی امید کے مطابق نہیں، جتنا میں چاہوں اور جس کو چاہوں، وہ تو تقدیری فیصلہ ہے۔ اس کے بعد اس کے لیے جہنم ہے، ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم۔ اب چونکہ اس نے ارادہ کیا دنیا کا، اب اس کے لیے جہنم ہے، یصلاھا مذموما مدحورا، اس میں وہ داخل ہوگا ذلیل اور راندہ ہو کر۔
دھتکارا ہوا، مدحورا، ذلیل. تو ومن اراد الاخرت، اور جس نے ارادہ کر لیا آخرت کا، یعنی اس نے کیا مطلب اس کا، تھوڑا سا میں اس کی ساتھ وضاحت کر دوں. جس نے ارادہ کیا آخرت، یعنی جو اپنی حقیقت کو جان گیا، اپنی منزل کو جان گیا، اللہ کو منزل بنا لیا، آخرت پر اس نے یقین کر لیا کہ میری زندگی کا ایک اچھا نتیجہ مجھے چاہیے، تو اس نے ارادہ کر لیا آخرت کا، اللہ کو منزل بنا لیا، اللہ کے راستے پر چلنے کا فیصلہ کیا، اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہا ہے. من اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا، اس نے اب کوشش کی جتنی کوشش اس کو درکار تھی، اور یہ کوشش بھرپور کوشش ہونی چاہیے، اور یہ کوشش نہیں ہو سکتی جب تک آپ کا یقین نہ ہو. جس چیز پر آپ کا یقین ہوگا آپ کی کوشش اسی کے لیے ہوگی. اچھا، بہرحال من اراد الاخرۃ وسعی لہا سعیہا، اس نے کوشش کی اس کے مطابق، وہو مؤمن، اور یہ حالت ایمان میں ہے، یعنی اللہ اس کی منزل ہے، رسول اس کے لیے قابل اطاعت ہستی ہے، اللہ پہ یقین ہے کہ اللہ کا حکم، اور رسول پہ یقین ہے کہ رسول کا طریقہ. وسعی لہا سعیہا وہو مؤمن، شرط ایمان، یقین ہو، یعنی ایک پورے پروسیس کے تحت یہ ارادہ. ورنہ ارادہ تو ہو سکتا ہے وہ یہاں عیسائیوں میں آج کل بھی وہ راہب ہیں، ننز ہیں، پادری ہیں، اور یہودیوں میں بھی ہوں گے، ہندوؤں میں بھی ہیں، تو وہ مومن ایمان سے ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اسلام کا جو طریقہ ہے. وَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ان کی کوششوں کی قدردانی کروں گا. مشکور، ضائع نہیں ہوگا، ان کی کوششیں ضائع نہیں ہوں گی، قدردانی ہوگی اس کی. تو دیکھیں، ارادہ آخرت کا، منزل اللہ، اور اللہ کا راستہ، اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ، یہ ہدایت ہے. اگر آپ کا یہ، یعنی دیکھیں میں آسانی سے بات کر رہا ہوں، زیادہ کڑوی کسیلی بات نہیں کر رہا، عام جو مطلب جو بھی ہے تو قرآنی کے مطابق بات ہے. اگر آپ کی دنیا میں رہنے کی نیت آخرت بن گئی، ترجیح دنیا کی بجائے دنیا بنا لیا آپ نے، پھر اس کے لیے اس کے مناسب کوشش بھی کی. باقی جو تفصیلات ہیں وہ میں بیان کرتا رہتا ہوں. تو آپ ہدایت پر ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہے نا کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ وہو ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا حکم الہی کے سامنے، اور اس میں یہ مخلص بھی ہے، اس کے لیے اجر ثابت ہے، کوئی خوف و غم اس پر نہیں ہوگا. تو یہ ہدایت ہے. دنیا منزل ہو، دیکھیں دو ارادے ہیں، یہ میں آسانی سے بات کر رہا ہوں، آپ اپنے خود احتساب کریں. آپ کا ارادہ کیا ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے آپ کے عمل سے صاحب نظر لوگ دیکھتے ہیں، لیکن آپ کو خود اپنا پتہ نہیں چلتا. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تو مسلمان ہوں، حالانکہ آپ شیطان کے راستے پر ہیں. آپ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، آپ کا نہ کوئی حقیقی رہنما ہے دین میں، اور نہ آپ اس کی اللہ کے حکم کے سامنے آپ سر جھکا دیتے ہیں. جو بھی بس ظاہری باتیں ہیں، نماز روزہ، اس سے تو بات نہیں بنتی نا. نماز روزہ زکوٰۃ حج یہ سب باقی ہیں، لیکن تو باقی نہیں ہے. تو ہدایت کے لیے پہلے آپ کو ارادہ کرنا ہوگا آخرت کا، اللہ کو منزل بنانا ہوگا، زندگی آخرت کے لیے گزارنی ہوگی، اور پھر جو باقی شرائط ہیں آپ نے پوری کرنی ہے. اب آپ ہدایت پر ہیں. لیکن اگر آپ کا مدعا زندگی کا دنیا بن گیا، اور دنیا کے لیے آپ نے زندگی گزارنے کا ارادہ کر لیا، اب آپ گمراہ ہو گئے، راستہ بھٹک گئے، راستہ گم ہو گیا آپ سے.
منزل تو آپ نے دنیا کو بنا لیا. کون آج کا مسلمان؟ کتنے؟ سب کے سب راستہ بھٹک گئے ہیں. دین کو ہم چھوڑ چکے ہیں. دین کی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے. بات ختم ہو جاتی ہے. اپنی ہر شخص اپنی اپنی ڈفلی بجا رہا ہے، اپنی اپنی تشریحات ہیں. کوئی کہتا ہے دین حقوق العباد کا نام ہے، کوئی کہتا ہے صرف نماز روزے کا نام ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے. نہیں، دین میں پہلے آپ کے رخ کو، دنیا میں آپ کی زندگی گزارنے کی نیت کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ آپ کا آخرت پر یقین ہے کہ نہیں ہے، پھر آخرت آپ کی ترجیح ہے کہ نہیں ہے. وہ شخص اللہ کی کتاب کے مطابق کافر ہے جو آخرت کی نسبت دنیا کو پسند کر لے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. وہ شخص جو آخرت کی نسبت دنیا میں رہنا پسند کرے، موج و مستی اور آرام اور آسائش، تو یہ شخص کافر ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہے، ایک جگہ نہیں زیادہ جگہ ہے. تو گمراہ ہیں ہم سب لوگ. مختصر بات یہی ہے. ہم دیکھیں، میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، لوگ میری بات سن رہے ہیں، آن لائن میں بات کر رہا ہوں، میڈیا پہ بات کر رہا ہوں، اور بہت سے لوگوں کے سامنے. لوگ تو میرے کلپ سننا گوارا بھی نہیں کرتے کہ اس میں کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، کوئی شعلہ انداز نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے، کوئی اختلافی باتیں نہیں ہیں. تو اس سے میری کوئی غرض نہیں ہے. تو جو سن رہے ہیں، آپ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ گمراہ ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں اور گمراہ رہنا چاہتے ہیں. اگر آپ نے دنیا کا ارادہ کر لیا ہے تو آپ گمراہ ہیں، اور اگر آخرت کا ارادہ ہے تو اس کی ساتھ ایک پوری شرائط ہے. وہ شرائط آپ کو پوری کرنی ہوں گی. وہ ہم نہیں پوری کر رہے، نہ کرنا چاہتے ہیں. ہم سب دنیا کے بندے بنے ہوئے ہیں، ہم سب دنیا دار لوگ ہیں. ہمارے ذہن، عقل، فکر سب دنیا سوار ہے. باقی آپ خود اپنا احتساب کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.